صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا نا، میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ جمعے کی نماز سب سے زیادہ تاکیدی ہے۔ سر قرآن میں ایک ہی نماز ہے جس کو ایمفسائز کرنے کے لیے مسلسل کئی آیات ایک سورت کے اندر نازل ہوئی ہیں، سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الفجر بھی ہے لیکن اس میں صرف فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی اتنی لمبی ترغیب نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن سورۃ الجمعہ میں کتنا آیا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے کاروبار ترک کر دو، مسجد کی طرف لپکو، تجارت چھوڑ دو، پھر نماز جب پوری کرو اس کے بعد۔ سر اتنی بڑی تاکید، کیونکہ یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے ویکلی، اس کے بغیر مسلمان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے۔ یہ نکاح، استنجے اور طلاق ان مسائل کے لیے جمعے کا دن نہیں ہے، جمعے کا دن پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کو لائے عمل بتانے کے لیے۔ جس طرح جو بھی پریزنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یہ جمعے میں یہ ڈسکس ہونے چاہیے۔ جمعہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ یہ بیان کرنا ہے کہ استنجے کے لیے کتنے ڈھیلے چاہیے، یہ تو آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جمعے کے لیے نہیں۔ جمعے والے دن تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جمعے والے دن قرآن سنایا کرتے تھے، اس سے نصیحت کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام اس طرح تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کوئی فوج کا کمانڈر جو ہے نا وہ اپنی رعایا کو تیار کر رہا ہو۔ تو نبی علیہ السلام وہ کمانڈر ہو کے کس کے اگینسٹ تیار کر رہے ہوتے تھے؟ وہ آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، آپ شہادت کی اور درمیان والی انگلی ساتھ ملا لیتے تھے۔ تو آپ اپنی رعایا کو تیار کرتے تھے قیامت کے دن کی پیشی سے، جیسے ایک فوجی جرنیل دشمن فوج سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے، تو آخرت کے دن اللہ کے حضور جو پیشی ہونی ہے اس کے لیے آپ تیاری کرواتے تھے۔ یہ جمعہ اس لیے ہوتا تھا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی نماز تھی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بارش ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے میں بھی اناؤنسمنٹ کر دو، صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ دو۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بنائی کہ اگر جمعے کی نماز گھر، لیکن جب جمعے کی نماز گھر پڑھیں گے تو پھر آپ زور کے 4 فرض پڑھیں گے۔ اس طریقے سے مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، وہ زور کے 2 فرض پڑھے گا۔ تو اگر جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نا تو باقی نمازیں بھی سخت بارش میں، لیکن یہ پسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کرے۔ جس طرح آج کل ہم جناب ہر کام کے لیے، ہر 5 منٹ بعد ڈبل روٹی لینے کے لیے، کیک رس لینے کے لیے، بسکٹ خریدنے کے لیے بارش میں بھی چھتری لے کے نکلیں، اور مسجد کی باری آئے تو ہم کہیں صلو فی الرحال۔ ہاں آئینی طور پہ آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، شریعت تو نہیں بدل سکتی، لیکن اخلاقاً تو گرفت آپ پہ آئے گی نہیں کہ گاڈ کے لیے تو رسپانس نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کمٹمنٹ نہیں ہے، اور بیوی کے لیے ہے۔ تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کل نہ تو ہم ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہے، پکی سڑکیں، پکی گلیاں، 2 منٹ میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، سکون سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پڑھ لینی چاہیے۔